بسم اللہ الرحمن الرحیم. جسارت ویب ٹی وی کے خصوصی پروگرام میں بیٹا ہوں پاکستان کے ساتھ آپ کا میزبان سید طاہر اکبر حاضر خدمت ہے. ناظرین، ہم اس شو میں آپ کی ملاقات ایسے لوگوں سے کرواتے ہیں کہ جن کا کوئی ویژن اور مشن ہوتا ہے اور وہ پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. آج ایسی ہی ایک شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے کہ جنہوں نے ایلوپیتھک میں یعنی MBBS کیا اور پھر ہومیوپیتھک میں DHMS کیا، MPhil کیا، اور اس کے بعد ایک ایسے شعبے سے وابستہ ہوئے کہ جس شعبے نے پاکستان کے اندر بھی انسانی صحت کے حوالے سے بڑا کام کیا ہے. آئیے آپ کی ملاقات ہم ڈاکٹر محمد زبیر قریشی سے کرواتے ہیں، جو ڈاکٹر مسعود ہومیوپیتھک فارماسیوٹیکلز کے بزنس ڈیولپمنٹ کے ڈائریکٹر ہیں. میں سب سے پہلے تو اپنی کمپنی اور خود ذاتی طور پہ بھی آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ کراچی سے تشریف لے کر آئے لاہور، اور آج آپ نے مجھے موقع دیا کہ ہم ہومیوپیتھی کے بارے میں پاکستان میں بھی اور گلوبلی بھی جو اس کا پوزیشن ہے اور اس سے ہم کیا پاکستان کو کیا فائدہ دے سکتے ہیں اس کے بارے میں بات چیت کریں. ڈاکٹر صاحب، کچھ ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے آپ کی زندگی کا سفر اور کیا آپ کا بیک گراؤنڈ ہے. آپ نے ایلوپیتھک میں یعنی MBBS کیا اور پھر بالکل ایک ڈفرینٹ جو ہے آپ نے کہا کہ MPhil بھی کیا اور پھر آپ نے ہومیوپیتھک میں، تو کیسے یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے جی اس کا اس طرح کہ میں علامہ اقبال میڈیکل کالج لاہور کا گریجویٹ ہوں، اور اس کے بعد میں نے گریجویشن کے بعد میں نے MPhil کیا انڈوکرائنالوجی میں. مگر کیونکہ ہومیوپیتھی کا اوڑھنا بچھوڑنا تھا میرا، اور بچپن سے ہم تو پلے ہی ہومیوپیتھی کے اندر اسی ماحول کے اندر. جو میرے دادا تھے ڈاکٹر محمد مسعود صاحب، وہ بر صغیر پاک و ہند میں ہومیوپیتھی کے پائنیئرز جو ہیں ان میں سے سمجھے جاتے ہیں، اور انہوں نے 1922 میں لاہور کے اندر ہی اپنی پریکٹس کا آغاز کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو تعلیمی شعبہ تھا اس میں خدمات تھیں. 1932 کے اندر انہوں نے ایک تنظیم بر صغیر پاک و ہند کی پہلی اور واحد ہومیوپیتھی جو تنظیم تھی ڈاکٹرز کی، سوسائٹی ہومیوپیتھس کے نام سے وہ لانچ کی، اور 1940 کے اندر بنگلہ دیش، نیپال، پاکستان، انڈیا جب ایک تھا سارا، اس کی ڈاکٹرز کی سب سے پہلی جو ڈائریکٹری مرتب ہوئی کہ ہومیوپیتھی ڈاکٹرز کدھر ہیں، ان کے کیا ایڈریسز ہیں، کیا ٹیلی فون نمبر ہیں، تو وہ بھی سوسائٹی ہومیوپیتھ کے تحت انہوں نے اس کام کا آغاز کیا. پاکستان بننے کے بعد بھی ان کی جو کمٹمنٹ تھی ہومیوپیتھی کے ساتھ تھی، اور ان کی خواہش تھی کہ اس کے بارے میں جب تک اس کی تعلیم نہ عام ہو تو یہ کس طرح اس کی ترویج ہوگی. تو پاکستان کے اندر جو سب سے پہلا ہومیوپیتھی کا کالج تھا لاہور میں، اس کا انہوں نے سنگ بنیاد رکھا اور ٹرسٹ ایک بنایا اس کے تحت، جس کو ہم پاکستان ہومیوپیتھک میڈیکل کالج کے نام سے جانتے ہیں. اور اسی طرح پاکستان بننے سے پہلے بھی اور فوری بعد بھی ادویہ سازی میں انہوں نے دیکھا کہ ہم باہر کے ملکوں کے مرہون منت ہیں، تو اور ان کی جو قیمتیں تھیں اس دور میں بھی اب بھی بہت زیادہ ہیں. تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ جب تک ہم اس کو انڈیجسلی اپنے ملک میں نہیں پیداوار کریں گے تو کم قیمت پہ ادویات کی جو دستیابی تھی اس کے سلسلے میں انہوں نے ڈاکٹر مسعود ہومیوپیتھک فارماسیوٹیکل کی بنیاد رکھی. اور اسی طرح جو 1965 کا UAH یونانی آیورویدک ہومیوپیتھک ایکٹ ہے، اس کے اندر اس کو پاکستان کی قانون ساز اسمبلی سے منظور کروانے میں ان کے اور ان کے رفقا کا آج 28 کو ہم نے وہ ڈے بھی منایا کہ 28 جنوری 1965 کو پاکستان کی جو اسمبلی تھی اس دور کی دستور ساز اسمبلی تھی، ادھر سے یہ ایکٹ پاس ہوا اور ہومیوپیتھی کو اور ہومیوپیتھ کو شناخت ملی. تو آپ کا چونکہ ایک خاندانی ایک تعلق ہے ہومیوپیتھک سے، تو مطلب لوگوں کے اندر کنفیوژن ہے کہ مطلب جیسے بات ہے کہ ایلوپیتھک میں ایک فوری رسپانس ہے، فوری علاج ہے، فوراً ریلیف ہے، تو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے ایلوپیتھک اور ہومیوپیتھک میں مطلب کس طرح لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم لوگوں کو جو ہے وہ صحت کے حوالے سے؟ یہ ایک بدقسمتی سے پاکستان کے اندر جو ایک پرسیپشن ڈیولپ ہوگی کہ ہومیوپیتھی دیر سے اثر کرتی ہے. حالانکہ اگر آپ کسی بھی مستند معالج سے رجوع کریں جو کہ واقعی ہومیوپیتھ ہو اور اس کی پراپر ایک اس نے کوالیفیکیشن لی ہو، تو یقیناً آپ دیکھیں گے کہ اس کے نتائج جو ہیں کسی بھی دوسری پیتھی سے کم نہیں ہوں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ دیکھیں جس طرح سندھ میں سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن وجود میں، پاکستان کے اندر پنجاب کے اندر پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن، تو یہ بھی اب ڈاکٹروں کو ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے ایز این ہیلتھ کیئر پرووائڈر. تو جب بھی آپ کلینکس پہ جائیں تو آپ یہ انشور کریں کہ مستند ڈاکٹر جو واقعی کوالیفائڈ ہیں اور وہ سرکاری اداروں سے بھی ان کو سرٹیفکیشنز ہیں، تو وہ پھر اگر آپ ایسے ڈاکٹرز کے پاس تشریف لے کر جائیں گے اور ان سے علاج معالجے کے بارے میں مشورہ کریں گے، تو یقیناً آپ کو، مجھے کبھی امکان ہے اس چیز کا، امید بھی ہے، مجھے یقین بھی ہے کہ جو ہومیوپیتھی کے رزلٹس کسی طرح بھی دوسری سائنسز سے کم تر نہیں پائیں گے. لیکن یہ جو آپ نے کہا ڈاکٹرز کی بات کی اور آپ نے کہا کہ جی مستند ڈاکٹرز، تو آپ کیا سمجھتے ہیں پورے پاکستان میں جو ہومیوپیتھک کالجز ہیں اور ساتھ میں جو ہاسپٹلز ہیں ان کا نظام
ان کا نصاب، ان کا جو پورا سسٹم ہے، کیا اس سے مطمئن ہے اس وقت آپ؟ نہیں، مطمئن تو نہیں ہے. دیکھیں کہ جس طرح دوسرے مختلف شعبے ہیں ان کے اندر مافیاز ہیں، تو ہومیوپیتھی کے اندر بھی جو ہماری نیشنل کونسل اور ہومیوپیتھی ہے اس کے اندر بھی کچھ ایسے افراد کا قبضہ ہے جس نے آج تک تعلیم کو عام نہیں ہونے دیا. مگر اب یہ جو آپ کہتے ہیں آپ زنجیریں یہ ٹوٹ رہی ہیں. یونیورسٹی لیول کے اوپر جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے اس نے کورس اپروو کر دیے ہوئے جس کو ہم بیچلرز ڈگری BHMS کہتے ہیں. سندھ میں ابھی پچھلے دنوں اجرا ہو گیا وومن یونیورسٹی جو ہے آپ کی کراچی میں بورڈ آفس کے پاس، اس میں اس کی کلاسز کا اجرا انشاءاللہ تعالیٰ اس سال سے ہو جائے گا سن 2020 میں. جی اسی طرح جو بیچلرز ڈگری میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پنجاب کے اندر اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور اس کا اجرا کر چکی ہے. اسی طرح اگر آپ KPK میں دیکھیں تو پشاور یونیورسٹی بھی اس کا اجرا کر چکی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے ہومیوپیتھک ڈاکٹرز جو پرانے جن کے بعد DHMS کی ڈگری ہولڈرز ہیں تو وہ بھی بڑے زبردست اپنے جو رول پلے کر رہے ہیں. اور یہ آج آپ دیکھیں کہ اسی طریقے سے جو یہ لوگ نکلے ہیں اور ڈاکٹرز جو پروڈیوس ہوئے ہیں آج ہومیوپیتھی ایک انڈسٹری کے طور پہ پاکستان میں جانی اور پہچانی جا رہی ہے. تو اس پوری صورتحال میں مطلب ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو صورتحال اس میں ڈاکٹر مسعود ہومیوپیتھی فارماسیوٹیکلز کا ایک کردار ہے، تو کیسے آپ بتائیں گے ہمارے قارئین کو، ناظرین کو کہ کیا بیک گراؤنڈ ہے ڈاکٹر مسعود ہومیوپیتھی کا؟ جی ڈاکٹر مسعود ہومیوپیتھک فارماسیوٹیکل کے اندر ہم نے جو پہلے دن سے ہی ہمارا ایم تھا کہ ہم انٹرنیشنل کوالٹی کی ادویات جو ہومیوپیتھی کے حوالے سے ہیں اس کو پروڈیوس کریں، مگر اس کی قیمت ہے وہ پاکستانی عوام کے لیے افورڈیبل. تو یہ بہت بڑا ایک کنٹریبیوشن ہے کہ اگر آپ امپورٹڈ میڈیسنز دیکھیں تو ڈاکٹر مسعود ہومیوپیتھک فارماسیوٹیکل کی جو ادویات ہیں وہ 3 گنا کم قیمت پہ اور 3 گنا زیادہ مقدار میں مارکیٹ کے اندر اس وقت بھی اویلیبل ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو کوالٹی پروڈیوس کرنا ہے اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ ریلیونٹ سرٹیفیکیشنز، تو ISO 9000 14000 18000 یہ ساری سرٹیفیکیشنز ہمارے پاس ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے پچھلے 12 سال سے ہمیں ایکسپورٹ میرٹ ٹرافی دے رہی ہے. ہماری ادویات نہ صرف پاکستان میں البتہ دنیا کے دوسرے ممالک میں جس میں بنگلہ دیش ہے، نیپال ہے، یہ ملیشیا ہے، یورپ کے ہیں چند ممالک ہیں جن کے اندر ہومیوپیتھی ادویات ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہم نے اب ریسنٹلی ایک اچیومنٹ لی وہ ہومیوپیتھی کے حوالے سے سوال آتا تھا کہ الکوہل کا اس کے اندر جو مقدار ہوتی ہے اس کے حوالے سے کچھ لوگ خاص طور پہ دینی حلقے کہتے تھے کہ یہ شاید حلال نہیں ہے. تو ہم نے اس سلسلے میں حلال سرٹیفیکیشن بھی حاصل کی. اور یہ آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ ہماری جو کمپنی ہے دنیا کی واحد ہومیوپیتھک کمپنی ہے جس کے پاس حلال سرٹیفیکیشن ہے. تو یہ ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے جس کے اندر ہم نے اپنے لیے کوشش کی اور کوالٹی میڈیسنز کی پروڈکشن. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے دوسرے ادارے ہیں جس کے اندر ٹرسٹ ہے، ہاسپٹل ہے، کالج ہے. آپ کو میں نے ذکر کیا پاکستان ہومیوپیتھک میڈیکل کالج پاکستان کا سب سے پہلا ہومیوپیتھی کا کالج جس نے تعلیم و ترویج میں بے انتہا ترقی کی. اور ایون کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت ملیشیا کے اندر جو ہومیوپیتھی جتنی بھی ہومیوپیتھی اس وقت فلرش ہوئی ہے اس کی وجہ بھی پاکستان ہومیوپیتھک میڈیکل کالج ہے. ادھر کے جو گریجویٹس تھے ملیشینز جو 70s 80s میں گریجویٹ ہو کے گئے انہوں نے جا کے ملیشیا کے اندر اسٹیبلش کیا. اس سے پہلے ایسٹ پاکستان تھا اس کے اندر بھی جتنی بھی ہومیوپیتھی اسٹیبلش ہوئی وہ اسی کالج سے لوگ پڑھ کے گئے اور انہوں نے بنگلہ دیش کے اندر اب وہ ہومیوپیتھی کو اسٹیبلش کیا. اسی طرح اگر آپ سری لنکا کے اندر دیکھیں تو اس وقت ادھر 200 کے قریب ہومیوپیتھک رجسٹرڈ ڈاکٹر ہیں جس میں سے 60 جو ہیں وہ اسی کالج سے پڑھ کے گئے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے. تو یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے جس کے اندر ہم نے نہ صرف ہومیوپیتھی کی تعلیم اور اس کو شعبے کو اس ہومیوپیتھی کو مقبول بنانے میں بر صغیر اس کے باہر بھی اس ادارے کا کنٹریبیوشن. آپ نے ایکسپورٹ کا ذکر کیا اور آپ بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کی جو ہومیوپیتھی ادویات ہیں وہ آپ باہر ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو آپ مطمئن ہیں کہ حکومت کی پالیسیز سے کہ مطلب جو پاکستان اس وقت ایسی بات ہے کہ ضرورت ہے پاکستان کو پاکستان کی ایکسپورٹس بہتر ہوں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان کی حکومت کی جو پالیسیاں اس سے مطمئن ہے یا کیا ایسی تبدیلیاں اس سیکٹر میں کوئی ریلیف دینا چاہیے، کوئی ایسی پالیسی آنی چاہیے جس سے ریونیو جو ہے وہ پاکستان کا جو ایکسپورٹ ہو اضافہ اس کو اگر ہمارے جو پالیسیز ساز ادارے ہیں ڈریپ ہے جس طرح اگر اس کو ہومیوپیتھی کو سمجھے اور اس کی پالیسیز مین مسئلہ ہمارے ساتھ جو مسئلہ آ رہا ہے کہ وہ پالیسیز کو ڈیفائن نہیں کیا جا رہا. ریگولیٹ تو ہمیں کر رہے ہیں جس طرح ڈریپ کے ساتھ ریگولیشن چل رہی ہیں، فارم 6 فارم 7 چل رہا ہے، مگر اس کے اندر اتنی سلونیس ہے کہ اس سسٹم کو سمجھتے ہوئے بھی پالیسیز نہیں ڈیفائن کر رہے. آپ دیکھیں کہ پورے یورپ کے اندر اس وقت تقریباً
جو پاکستانی روپوں میں اگر کنورٹ کریں تو 30 سے 35 ارب روپے کی ٹرن اوور ہے ہومیوپیتھک ادویات کی، اور پوری دنیا کے اندر تو یہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ڈیولپ ہو چکی ہے، جس کے اندر پاکستان کا شیئر ابھی دیکھیں تو بہت تھوڑا ہے. اور انڈیا کیونکہ ان کے ادارے جو سرکاری سطح پہ وہ بہتر طور پہ ہومیوپیتھی کو ریگولیٹ کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور پالیسیز کو ڈیفائن کر رہے ہیں، تو میجورٹی جو شیئر ہے وہ لیتا جا رہا ہے. تو ہماری تو یہ اپیل ہے حکومت سے بھی، اور جو آج کل یہ ہمارے پرائم منسٹر ہیں ان کا بھی ویژن ہے کہ پاکستانی ایکسپورٹس بڑھیں. تو زیادہ ضروری یہ ہے کہ ڈرائب کے اندر جو پالیسی ساز اور جن کے پاس فیصلے کی اتھارٹی ہے وہ ہومیوپیتھی کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھے، اور ہمیں کوئی گائیڈ لائنز پرووائڈ کریں گے جس کے اوپر ہم چل کے تو اس ایکسپورٹس کو زیادہ کر سکیں. ویسے آج سائنس نے اتنی ترقی کی ہے اور جو مسائل انسانی صحت کے ساتھ آج ہیں آپ دیکھتے ہیں، تو آپ مطلب ڈاکٹر مسعود ہومیوپیتھی کیا اس میں جدت لا رہا ہے، مطلب اس کی کوالٹی کے اندر اور اس کی پروڈکٹس کے اندر انسانی صحت کے حوالے سے کیا کیا آپ کی چیزیں اس وقت مارکیٹ میں اس کا جو ہمارا جو مین ایم ہے کہ جو لیٹسٹ جو GMP ہے، گڈ مینوفیکچرنگ پریکٹسز، جتنا آپ اپڈیٹ کرتے جائیں گے اپنے نظام کو، اپنی ادویات سازی کو، تو WHO کا کرائٹیریا ہمارے پاس، ہمارے فارماکوپیاز ہیں جو ہمیں گائیڈ کرتے ہیں. تو ہماری یہ پوری کوشش ہے کہ ہم ان کو 100% یہاں پر امپلیمنٹ کریں تاکہ کوالٹی جو پروڈکشن ہے، جتنی بھی اچھی دوا تیار ہوگی آپ کے ڈاکٹرز اسی سے فائدہ اٹھا سکیں گے، اور الٹیمیٹلی جو ان کے پاس مریض آ رہے ہیں ان کی شفا یابی اسی طرح ہی بڑھے گی اگر آپ کوالٹی میڈیسن پروڈیوس کریں گے. تو یہ ہماری پوری کمٹمنٹ ہے اور ہم اس کے اوپر بڑی زبردست طریقے سے کام کر رہے ہیں. جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے وہ ہمیں مانیٹر بھی کر رہی ہے، اور سب سے پہلے پاکستان کے اندر ہومیوپیتھی میں فارم 6 بھی ہم نے حاصل کیا، اور فارم 7 جو پروڈکٹ لسٹمنٹ کے لیے ضروری ہے اس کے بارے میں بھی جو بات چیت اور گفت و شنید جاری ہے. مجھے امید ہے کہ یہ جو ہمارے ادارے ہیں یہ زیادہ بہتر طور پہ اس کو سمجھیں گے اور ہمارے لیے پالیسیز کو جلد اور واضح طور پہ ڈیفائن کریں گے. ویسے آپ اس ہومیوپیتھی کو مطلب پروموٹ کرنے کے لیے مطلب آپ کیا انیشیٹ کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ کے ادارے میں آیا مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ نے ان ہاؤس ایک پروڈکشن ہاؤس بنایا ہوا ہے، آپ کا یوٹیوب چینل، آپ کا تو مطلب یہ ایک بڑا انیشیٹ ہے. تو آپ قارئین کو بتائیں کہ مطلب کس طرح آپ جو ہے وہ اس پوری صنعت کو اور اس طریقہ علاج کو کس طرح پروموٹ کر رہے ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہومیوپیتھی، ہمارا ایم ہے کہ اگلے 5 سے 10 سالوں میں ڈاکٹر مسعود ہومیوپیتھک فارماسیوٹیکل ہے وہ پاکستان کے ہر گھر میں ہو. یہ ہمارا ایک ایم اور مشن ہے، اور اس کے تحت ہی ہم نے سوشل میڈیا کو بھی یوز کر رہے ہیں، پرنٹ میڈیا کو اندر بھی یوز کر رہے ہیں. ہم اس کے سلسلے میں مختلف سیمینارز، اور ایک جو ہم نے ذرا بہت ہی ایک کام کیا زبردست ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کے لیے. اس وقت پاکستان میں 18 ایسے شہر ہیں جس کے اندر ڈاکٹرز ٹریننگ فورم کے نام سے ہر ماہ ہم پروگرام اپنے پلیٹ فارم پہ کرتے ہیں، جس کو ہم نے DTF کا نام دیا، ڈاکٹرز ٹریننگ فورم. اور ادھر ہم ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کو انوائٹ کرتے ہیں اور ان کو جو لیٹسٹ ہومیوپیتھی میں اور میڈیکل سائنس کے بارے میں جو بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اچیومنٹس ہو رہی ہیں، جو ہومیوپیتھی کے جو انٹرنیشنل لیول پہ جو کام ہو رہا ہے اس کے آگاہی دیتے ہیں ان کو. تو اس سلسلے میں ہم جو یہ کنٹریبیوشن ہے جو ہم ایک اپنے ڈاکٹرز کے لیے بھی کر رہے ہیں جس سے ان کی اسکلز بڑھیں گی. اور دوسرا ہمارا جو مین ایم ہے وہ ہے کہ ہم عوام کے اندر جا کے ہومیوپیتھی کو زیادہ بہتر طور پہ اور فرسٹ لائن آف ٹریٹمنٹ، فرسٹ چوائس آف ٹریٹمنٹ کے طور پہ اس کو انٹروڈیوس کروایا جائے. پاکستانی عوام کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ہومیوپیتھی طریقہ علاج کے حوالے سے، اور ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کو مطلب کیا آپ پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کے لیے جو میرا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے جو بھی سائنس ہوتی ہے وہ اس کے اندر کوئی آخری دن نہیں ہوتا، ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھیں لیٹسٹ سائنٹیفک نالج سے، اور خاص طور پہ میڈیکل سائنس کی جو نالج ہے اس کے ساتھ اپڈیٹ رکھیں. جو ہمارا رول ہے وہ اگر ہماری ان کو ضرورت ہے تو کسی بھی جگہ پہ کسی بھی شہر میں ہم حاضر ہیں. اور پاکستانی عوام کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ آپ ہومیوپیتھی کو ایز اے فرسٹ لائن آف ٹریٹمنٹ میں آپ یہ نہ انتظار کریں کہ جب آپ کو تمام طرف سے انکار ہو جائے. ابھی ہم کلینکس میں دیکھتے ہیں جب سب طرف سے انکار ہو جاتا ہے، تنگ آ جاتے ہیں، پھر ہومیوپیتھی کی طرف آ جاتے ہیں. تو اگر آپ فرسٹ لائن آف ٹریٹمنٹ میں شروع میں ہی ہومیوپیتھی کو اڈاپٹ کریں تو جو ابھی ریزلٹس آ رہے ہیں اس سے آپ کو بہت زیادہ اچھے ریزلٹس اور وداؤٹ اینی سائیڈ ایفیکٹس اور کسی مضر اثرات سے پاک ہومیوپیتھی آپ کی بہت اچھی خدمت کر سکتی ہے. ایک سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ ہومیوپیتھک میں کہتے ہیں کہ سائیڈ ایفیکٹس کوئی نہیں ہے. جیسے ایلوپیتھک میں اگر مجھے کوئی بیماری ہے تو میں ایک دوائی کھاتا ہوں تو وہ دوسری بیماری، تو یہ ضروری ہے عوام کی آگاہی کے لیے آپ بتائیں کہ مطلب کیسے یہ اگر تو آپ میں نے آپ کو عرض کیا تھا اگر تو آپ کسی مستند ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے کوئی بھی دوا پرسکرائب کر رہے ہیں تو پھر تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں. اگر اس کی کریڈیبلٹی یا اس کی وہ مستند نہیں ہے اور اگر آپ ویسے ہی
इधर उधर से पढ़ के कुछ लेना चाहते हैं और आपकी पूरी कॉम्पिटेंसी नहीं है, तो फिर आपको उसके बारे में एहतियात करनी चाहिए। मुज़र असरात हो सकते हैं, मगर बेहतर ये होगा सेफ़ हैंड्स के अंदर जो मुस्नद नॉलेज है, जब आप उससे मशवरा करके कोई भी दवा लेंगे तो वो हर किस्म के मुज़र असरात से यकीनन पाक है। डॉक्टर साहब, जो दुनिया भर में तरीका इलाज के हवाले से रिसर्च होती हैं और क्लिनिकल ट्रायल, तो आप होम्योपैथिक के हवाले से आपकी कंपनी जो है डॉक्टर मसूद होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल इस हवाले से मतलब क्या कर रही है? क्लिनिकल ट्रायल के हवाले से मैं आपको बताऊँ कि जो हमारा इदारा है पाकिस्तान होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, उधर एक बाकायदा पंजाब यूनिवर्सिटी के इश्तराक से हमने एक क्लिनिकल ट्रायल सेंटर पाकिस्तान का पहला जो था होम्योपैथी का, वो उसका हम इजरा कर चुके हैं। और आपको सुन के बड़ी खुशगवार हैरत होगी कि जो वहाँ पर स्टडीज़ हुई हैं उनका ब्रिटिश जर्नल ऑफ ऑल्टरनेट मेडिसिन में भी पब्लिकेशन हो गई है पिछले कुछ अरसे में। हमारे 4 पेपर्स उसमें पब्लिश हो चुके हैं। और अब उस इदारे के तहत और इस रिसर्च सेंटर के तहत हमने जो बहुत बड़ा एक स्टेप लिया है, वो इंटरनेशनल जर्नल फॉर होम्योपैथिक कम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेट मेडिसिन हमने लॉन्च करने चले हैं 31 को। तो लाहौर के अंदर उसकी इनॉग्रेशन होगी, जिसके अंदर हम पूरी दुनिया के अंदर जितने भी ऑल्टरनेट मेडिसिन के अंदर इंक्लूडिंग होम्योपैथी जो रिसर्चर्स हैं, हम उनको इनवाइट करेंगे कि वो अपनी पब्लिकेशंस को उसके जर्नल के अंदर दें, ऑनलाइन भेजें, और हम उसकी पब्लिकेशन का एहतमाम करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसको हम चाहते हैं, हमारे ये भी एक मिशन का हिस्सा है कि अगले आने वाली जो डिकेड है उसके अंदर हम पाकिस्तान को एज एन होम्योपैथी की बेंचमार्क के तौर पे इंट्रोड्यूस कर सकें और पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है इंटरनेशनल लेवल पे उसको एस्टेब्लिश कर सकें, और यहाँ पर जो रिसर्च होगी अल्टीमेटली हम उसको भी उसमें पब्लिश करें। नाज़रीन, आपने आज देखा कि हमारे साथ डॉक्टर मसूद होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल्स के डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर कुरैशी मौजूद थे, जो बता रहे थे कि होम्योपैथिक तरीका इलाज न सिर्फ सस्ता भी है बल्कि इंसानी सेहत को जो दरपेश मसाइल हैं उसके लिहाज से बहुत अहम और मुफीद भी है। यकीनन होम्योपैथिक तरीका इलाज जो है वो इंसानी जिस्म के लिए बड़ा नेचुरल भी है और बड़ा सूदमंद भी है। तो इंशाअल्लाह किसी और प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ हाज़िर होंगे। वहाँ तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।